ایران امریکہ جنگ تو بالآخر کسی نہ کسی انجام تک پہنچ چکی۔ ایران کے جو عظیم رہنما تھے انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس سے بڑا نقصان ایران کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا اس کرائسس میں، مہنگائی کے طوفان میں، انرجی نہ ہونے کے مسائل میں گرفتار ہو چکی ہے۔ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، پاکستان کے جو اکابرین ہیں، وہ اس وقت ذمہ دار ہیں اس سچویشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ سعودی عرب سے دیکھیے، سعودی عرب سے یو اے ای کی تھوڑی سی ایسی کٹ ہو گئی ہے۔ دبئی کے وہ اسرائیل کی سپورٹ لے لے۔ اسرائیل تو پہلے مار کھا کے بیٹھے ایران سے۔ اسرائیل پہ اگر جب پاکستان چاہے تو آدھا دن مشکل لگے گا۔ انڈیا کو اس نے چند گھنٹوں کے اندر جو تھا وہ حشر نشر کر دیا تھا، برا حال کر دیا تھا۔ اس وقت گلوبل انڈیکس کو جا کے دیکھیے، اقوام متحدہ کی طرف سے پیس کیپنگ کے اوپر پاکستان کا نمبر 1 ہے۔ سب سے پہلے گڈ امیج بلڈنگ کرنی ہے اور دنیا میں پاکستان کی ایک مارکیٹنگ کرنی ہے۔ تو ہماری لیڈرشپ ہے نا ٹاپ پر، اسے چاہیے جو ذاتی مفاد کے لوگ ہیں نا انہیں شناخت کرے۔ جی السلام علیکم، میرا نام عظیم عادل شیخ ہے اور میں حاضر ہوں اپنے ویلاگ ہیجمنی کے ساتھ۔ ایران امریکہ جنگ تو بالآخر کسی نہ کسی انجام تک پہنچ چکی اور آہستہ آہستہ اس جلتی ہوئی آگ میں کے شعلے، اس کی لپٹیں کم ہوتے ہوتے اور انشاءاللہ ایک دن ہم دیکھیں گے کہ اس کی راکھ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، اس جنگ کی جو اب تک پوری دنیا کو پریشان کیے ہوئے تھی۔ یہاں معاملہ کچھ ایسا ہے کہ آپ امیجن کیجئے کہ شدید گرمی چل رہی ہے، اچانک تیز آندھی چلتی ہے، جو درختوں پہ لگے ہوئے پھل تھے وہ نیچے زمین پر گر جاتے ہیں۔ بہت سارے درخت جو ہیں ان کے بڑے بڑے ٹہنے گر کر نیچے گر جاتے ہیں، اکثر تو جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں اور زمین پر آ گرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب بارش ہوتی ہے اور اس بارش کے بعد ماحول ٹوٹل تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس تالاب میں جہاں مچھلیاں پانی نہ ہونے کی بنا پر تڑپ تڑپ کے جان دے رہی تھیں، ایک دم سے وہاں مینڈکوں کے ٹٹرانے کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جانور جو اپنی گھاس کی تلاش میں، خوراک کی تلاش میں مارے پھر رہے ہوتے تھے اور انہیں خوراک اور سبزہ کہیں نہیں مل رہا ہوتا، اب ہر طرف سبزہ نکل آتا ہے اور انہیں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ لکڑہارے جو لکڑی کاٹنے کے لیے پریشان پھر رہے تھے، اتنے زیادہ درخت زمین پر آ گرے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں بہت آسانی سے لکڑی دستیاب ہو جاتی ہے اور بہت سارا فروٹ، بہت سارے بیر، وہ کہتے ہیں بیری سے بیر گر جاتے ہیں، تو بہت سارے فروٹ، بہت سارے آم، بہت سارے وہ آپ کی زمین پر پڑے ہوتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، سب کو دستیاب ہو جاتے ہیں اور نسبتاً کم دام میں دستیاب بھی ہو جاتے ہیں، مل بھی جاتے ہیں۔ تو بھائی صورتحال آپ امیجن کیجئے کہ سخت سوکھا پڑ رہا ہے اور گرمی کا ماحول ہے، آندھی چلی، بارش آئی، تو ماحول کتنا تبدیل ہو گیا۔ یہ صرف ایک آندھی اور بارش کی بات کر رہا ہوں، جبکہ ہم نے ریسنٹ دنوں میں دیکھا، گزشتہ دنوں دیکھا، ایک بہت بڑی جنگ تھی جو ہو کر گزر گئی۔ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ اس کے بہت زیادہ ایسے نقصانات نہیں، نقصان تو بہت ہوئے۔ ایران کے جو عظیم رہنما تھے انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس سے بڑا نقصان ایران کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے، بلکہ میں کہوں گا ملت اسلامیہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ بہرحال تو اب یہ کہ کتنی اسکول کی جو بچیاں تھیں معصوم، اس کے علاوہ کتنے زیادہ ایران میں انہوں نے شہادتیں کی ہیں، نقصان تو بھائی بہت ہوا ہے۔ ارے ہم پاکستان میں بیٹھ کے ہم 4 گنا زیادہ پیٹرول کے دام جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ مہنگائی دنیا بھر میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ پوری دنیا اس کرائسس میں، مہنگائی کے طوفان میں، انرجی نہ ہونے کے مسائل میں گرفتار ہو چکی ہے۔ یقیناً یہ صرف کس وجہ سے کہ اس جنگ کی وجہ سے۔ لیکن میں نے آپ کو جب دوسرا نقشہ تصویر کا دوسرا رخ دکھایا کہ بھائی بارش سے پہلے اور بارش کے بعد ٹھیک ہے درخت ضرور گرے، جو فروٹ تھے وہ ضرور درختوں سے گر گئے، لیکن آپ فوائد بھی تو دیکھیے کہ ایک چینج کے بعد، ایک سرٹن چینج کے بعد بہت سارے بینیفٹس جو تھے وہ لیے جا سکتے تھے۔ اور وہ لوگ جو اس وقت جاگ رہے تھے، جو بارانی زمینوں پر بیج ڈال کر فصل اگاتے ہیں،
اگر انہوں نے اس وقت کے اوپر فوری ڈیسیجنز لے لیے اور انہوں نے کام شروع کر دیا فوری طور پر، انہوں نے زمین اپنی اس کو زرخیز بنا لیا، اس کے اوپر جو ہل چلنا تھا چلا لیا، اس پہ بیج ڈال دیا، تو یقینی طور پہ انہیں بارانی فصل مل جائے گی. ٹھیک ہے، یہی حال میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو ذرا سوچنا چاہیے. پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، پاکستان کے جو اکابرین ہیں، وہ اس وقت ذمہ دار ہیں اس سچویشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے. ان پر شدید ذمہ داری عائد ہوتی ہے. دیکھیے، اگر آپ نے اس وقت کا فائدہ نہیں اٹھایا، اس وقت آپ اپنی چھوٹی مسئلوں میں، چھوٹی سیاستوں میں گرفتار رہے، تو بھائی اس قوم کا بہت زیادہ نقصان کر دیں گے آپ. کیوں؟ دیکھیے، ایک بات تو فیکٹ ہے، سب کو معلوم ہے، اس میں تو کوئی کویشچن ہی نہیں ہے کہ ہم سے نزدیک ترین ملک UAE، متحدہ عرب امارات، جو پوری دنیا میں اٹریکٹ کر رہا تھا گلوبل بزنس کو، گلوبل بلینئرز کو، گلوبل ٹورسٹ کو، گلوبل اکانومی کو. پوری دنیا کی اکانومی، اگر پوری دنیا کے وہ لوگ جو متمول لوگ ہیں، جو افورڈنگ لوگ تھے، جن کی جیب میں پیسہ تھا، وہ اگر سوچتے تھے کہ کہاں جائیں، تو ان کو فرسٹ ڈیسٹینیشن اگر کوئی نظر آتی تھی تو وہ تھی دبئی. اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ دبئی سے پہلی فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے بھاگ جانا چاہتے ہیں، اور اگر انہیں فلائٹ پر جگہ نہیں مل رہی تو بھائی وہ وہاں سے کوئی بھی ترکیب استعمال کر کے کسی اور دوسرے کنٹری سے، عمان سے اور دیگر جگہوں سے جا کے وہ وہاں سے دبئی سے ایٹ لیسٹ نکل جانا چاہتے ہیں. ایک وقت تھا جب دبئی میں بے تحاشا ٹورسٹ آ رہا تھا. اس کی مثال یوں لیجئے کہ سن 2025 میں 196 کروڑ لوگ دبئی آئے. 196 کروڑ. چائنا کی آبادی کتنی ہے؟ 141 کروڑ. انڈیا کی آبادی کتنی ہے؟ 148 کروڑ. یعنی جتنے کل لوگ چائنا میں رہتے ہیں، جتنے کل لوگ جو انڈیا میں رہتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ دبئی آئے. اندازہ لگائیے کتنی بڑی تعداد ہوگی. اچھا، دبئی میں بھی خاص بات دیکھیے، UAE جب آپ کہتے ہیں تو اس میں تو بھائی 7 ریاستیں ہیں. 7 ریاستوں میں لوگ نہیں جاتے، اتنے بڑے رقبے کے اوپر لوگ نہیں پھیلتے. لوگ رہتے ہیں زیادہ تر دبئی اور ابوظہبی میں، اور اس کے بعد شارجہ میں. باقی لوگ جو ہیں ان میں کوین اور دیگر جو ہیں اس میں عجمان وغیرہ میں کم لوگ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن سارا جو ہے پاپولیشن وہ ان جگہوں کے اوپر بہت زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں. تو امیجن کیجئے 196 کروڑ جو کہ چائنا اور دبئی انڈیا سے بھی زیادہ افراد ہیں، وہ ایک سال میں دبئی میں آئے. تو بھائی اتنے سارے لوگوں کے لیے اکوموڈیشنز چاہیے، فوڈ چاہیے، ٹیکسیز چاہیے، ٹرانسپورٹیشن تو چاہیے نا، دکانیں چاہیے، روزمرہ کی گروسری چاہیے. اتنے سارے لوگوں کے لیے جب وہاں پر چیزیں موجود ہوں گی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دبئی کی اپنی ہی کنزمپشن کتنی زیادہ ہے. اب چونکہ ٹورسٹ نہیں آ رہا، جب ٹورسٹ وہاں نہیں آ رہا، وہاں پر لوگ نہیں آ رہے، لوگ اپنے آفیسز وہاں رن نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ وہاں پہ اب ٹیکسی کی ضرورت رہ گئی ہے بہت زیادہ، نہ اتنے زیادہ ہوٹلز کو اوپن کر کے کھلا رکھ کے، نہ ریسٹورانٹس کو کے چولہے گرم کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، نہ گروسری اسٹورز کے اندر FMCG اور دوسرے پروڈکٹس جو ہیں انہیں فل اپ کر کے رکھنے کی، ایکسپائر ہو جائیں گے نا، کتنے کیوں رکھیں گے. جب یہ تمام چیزیں وہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یعنی کہ ان کے پاس امپورٹ بھی کم ہو گئی. اتنے کم جہاز آ رہے ہیں، چاہے وہ ہوائی جہاز ہیں، چاہے وہ سمندری جہاز ہیں. جب یہ کم آ رہے ہیں تو ان کے جو سروس پرووائیڈرز ہیں وہ بھی تو کم ہو رہے ہیں نا. کتنے عرصے تک دبئی یہ صرف دیکھے گا کہ بھائی میں دوبارہ سے اپنی انرجی کو ریگین کر لوں گا اور میں اسی اسٹیٹس پہ پہنچ جاؤں گا جہاں پہ میں 2025 میں تھا؟ بہت مشکل ہے. وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی دیکھیں، اب دبئی کھڑا کس چیز پہ تھا؟ دبئی کھڑا تھا ریپوٹیشن پہ.
جو اس نے دنیا میں اپنی ایک ریپوٹیشن بنائی تھی کہ دبئی UAE از اے سیف اینڈ سیکیور کنٹری، اور اس کے بعد پھر اس نے سروسز پرووائڈ کی اکارڈنگلی، جو ریکوائرڈ سروسز تھی فار بزنسز وہ UAE نے اور دبئی نے وہاں پرووائڈ کی۔ اب وہ چونکہ میچنگ ساری چیزیں تھیں، ساری میچ ہو گئیں، تو اس لیے پوری دنیا کے لوگ وہاں آ گئے، ہمارا پیسہ یہاں سیف ہے، سیکیور ہے، تو ہم دبئی چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ دیکھیے، why everybody in the world was feeling کہ بھائی we are secure in UAE, we are secure in Dubai؟ کیوں تھا ایسا؟ کیوں فیل کر رہے تھے؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ بھائی آپ جب کھڑے ہوتے تھے سمندر کے کنارے پہ، دور آپ کو وہ جہاز کھڑے نظر آتے تھے امریکن، کہ بھائی یہ سیفٹی کے لیے ہماری کھڑے ہیں۔ اب جب یہ پروو ہو گیا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، ان کو تو ایک چھوٹا سا ڈرون یا ایک چھوٹا سا میزائل ایران کا جو ہے وہ زخمی کر دیتا ہے، ان کی دم میں آگ لگا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری لانڈری میں آگ ہے، تو اس کا مطلب ہے، اور وہ پھر ایک رات کہتے ہیں کہ ہم پروجیکٹ فریڈم کر رہے ہیں، اگلی رات کو کہتے ہیں، اگلے دن صبح اٹھ کے کہتے ہیں نہیں پروجیکٹ فریڈم نہیں ہے۔ مینز کہ وہ ٹرسٹ جو امریکہ کی طرف سے انہیں ملا ہوا تھا ان ایسوسیشن ود اسرائیل، وہ ختم ہو گیا۔ اب دنیا فیل کر رہی ہے کہ نو، ان کا جو گارنٹر تھا، ان کا جو سیکیورٹی پرووائڈر تھا، ہی از ناٹ دیٹ کیپیبل۔ اس کے اگینسٹ میں ایک فورس سامنے کھڑی ہو گئی، سعودی عرب سے، دیکھیے سعودی عرب سے UAE کی تھوڑی سی ایسی کٹ ہو گئی ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان مل گیا۔ اب جناب بات چل رہی ہے کہ ترکی اور قطر بھی اسی پیکٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر یہ 4 پاورفل کنٹریز ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر کوشش کرتا ہے دبئی کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ لے لے، اسرائیل تو پہلے مار کھا کے بیٹھا ایران سے، اور پاکستان سے تو بھائی پاکستان کے لیے تو آدھے دن کا خرچہ ہے وہ، مطلب اسرائیل پہ اگر جب پاکستان چاہے تو آدھا دن مشکل لگے گا۔ انڈیا کو اس نے چند گھنٹوں کے اندر جو تھا اس کا حشر نشر کر دیا تھا، برا حال کر دیا تھا۔ تو بھائی اسرائیل بیچارہ تو چھوٹا سا ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان کے سامنے کسی تو اور آ کے کھڑا ہو، اور دنیا بہت اچھے سے جانتی ہے یہ والی بات۔ تو اس سچویشن کے اندر nobody is gonna trust UAE anymore۔ اچھا، اب چونکہ کوئی بھی آدمی وہاں جانے کو تیار نہیں ہو رہا، کوئی بھی وہاں پہ بزنس مین جو ہے، کوئی بھی کمپنیز جو ہیں، جو آرگنائزیشن جو ہیں، وہ دبئی جانے میں بہت زیادہ کمفرٹ محسوس نہیں کر رہے، لیکن کاروبار تو چلانا ہے۔ اس ریجن کو بھائی انہوں نے چلانا ہے، اس ریجن کو چلانے کے لیے انہیں جگہ چاہیے، اور جگہ ان کے پاس جو بنتی ہے وہ دیکھیے، دبئی، UAE اور نیبرنگ کنٹریز آف UAE۔ اب پاکستان کی لوکیشن اتنی شاندار ہے کہ پاکستان، ایک تو دیکھیے کمال، دیکھیے اس وقت گلوبل انڈیکس کو جا کے دیکھیے، اقوام متحدہ کی طرف سے پیس کیپنگ کے اوپر پاکستان کا نمبر 1 ہے۔ تو ہم امن قائم کرنے کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے والی قوموں کے اندر پاکستان کی گلوبل پوزیشن، آپ رینکنگ جا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی نیٹ کے اوپر دیکھ لیجئے، کسی بھی AI پہ دیکھ لیجئے، پاکستان نمبر 1 ملے گا پیس کیپنگ ایفرٹس کے اندر اقوام متحدہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اٹس اے بگ تھنگ، اٹس اے ویری بگ تھنگ۔ اب بات آتی ہے کہ بھائی گلوبل کمپنیز کو اپنے آپریشنز رن کرنے کے لیے اپنے آفیسز چاہیے، اپنا اسٹاف چاہیے، یہ اپورچونٹی اویلیبل ہے پاکستان کو۔ دیکھیے پاکستان کے پاس کتنی اچھی سچویشن ہے، پاکستان کے پاس جو لیبر کاسٹ ہے وہ بہت کم ہے، ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں ینگ جنریشن ہے، ہم شاید 39th فرام دا ٹاپ ینگ جنریشن ہے ان دا ورلڈ۔ اب اگر آپ لیتے ہیں کہ ہماری جو تیسری بات اچھی بات ہے کہ ہم انگلش اسپیکنگ نیشن بھی ہیں، جتنی ریکوائرمنٹ ہے دنیا کو، ماڈرن جو بھی سائنسز ہیں، جو بھی انٹرنیٹ وغیرہ ہے، جو بھی IT ہے، ان کے اندر بھی پاکستان جو ہے بہت اچھا ہے، فری لینسرز میں پاکستان بہت شاندار ہے۔ اب دیکھیے، اب کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں یہاں بیٹھے بٹھائے مل سکتی ہیں پاکستان میں۔ لوگوں کو صرف ہم نے توجہ دلانی ہے، پوری دنیا کی کمپنیز کو، ہمیں تھوڑے سے اسٹیپ کرنے۔ دیکھیے ہم پاکستان کو پورا تو تبدیل کر نہیں سکتے،
لیکن ایٹ لیسٹ ہم اسٹارٹ تو لے سکتے ہیں نا. ہمارے پاس 3 4 5 شہر ایسے ہیں جہاں پہ ہم بہت اچھا ماحول پیدا کر سکتے ہیں، اسپیشلی کراچی، لاہور، اسلام آباد، اور اس کے بعد پھر آگے اس کو بڑھاتے جا سکتے ہیں. ہم اس کو ملتان بھی لے جا سکتے ہیں، فیصل آباد اور سیالکوٹ. مطلب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بزنس اینڈ ٹریڈ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا. دیکھیے بزنس اینڈ ٹریڈ کے لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ 3 طرح کر لیجئے. ایک وہ جو صرف بھائی بزنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں شام میں ہم گھر چلے جائیں اور صبح میں اپنے دھندے پہ آ جائیں، چاہے وہ فیکٹری ہے، چاہے وہ ٹریڈ ہے، چاہے وہ دکان ہے. وہ بہت زیادہ کسی اس طرح کے معاملات میں پروگریسو تھاٹس کے اندر انوالو نہیں ہو رہے ہوتے. ان کے پاس تو بھائی اپنے جم جانے کی فرصت نہیں ہوتی، واک نہیں کرتے یہ لوگ. آپ دیکھیے سب سے زیادہ جتنے پیسے والے ہیں ان کی توند بڑھی ہوئی ہوگی، ان کو بلڈ پریشر، شوگر 100% لوگوں کو ہوگی. وجہ کیا ہے؟ ان کے صرف ایک کام آتا ہے، پیسہ کمانا، کاروبار چلانا، اور اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی خود پہ توجہ دے سکے، اپنی ذات پہ توجہ دے سکے. ایک وہ لوگ ہو گئے. دوسری کیٹیگری وہ ہے وہ جو لوکل سیاست کرتے رہتے ہیں، بس چھوٹے چھوٹے بینیفٹ کے لیے پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ٹانگ کھینچ دی، اس کی ٹانگ کھینچ دی، کسی فورم میں داخل ہو گئے، کسی مطلب جو بھی ہوتے ہیں باڈیز ہوتی ہے، باڈیز میں شامل ہو گئے، الیکشن لڑ لیے چھوٹے موٹے. ایک یہ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں. لیکن جو تیسرا مائنڈ سیٹ ہے نا، گلوبل مائنڈ سیٹ کے اوپر جو سوچتے ہوں، جو بڑے بہت اچھے طرح سے بڑے سوچ سک رکھتے ہوں، جو چھوٹے چھوٹے بینیفٹس کے پیچھے نہیں جا رہے ہوں، ان کے لیے قوم کے بارے میں سوچنا، قومی سوچ. بزنس مین تو ہوتے ہیں لیکن قومی سوچ کے حامل بزنس مین آپ کو بہت کم ملیں گے. تو بھائی میرے جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی، جو اکابرین ہیں، انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو گلوبل تھاٹ رکھتے ہیں انہیں اپنے ساتھ ملائیں اور ان سے بات کر کے ان سے نظام بنائیں. پھر ہم کیا دے سکتے ہیں فوری طور پہ؟ ہم فوری طور پہ دیکھیے سب سے پہلے تو بیک آفس آپریشن دے سکتے ہیں پوری دنیا کی کمپنیز کو. ہمیں یہ ایمبیسڈر جو میں نے جیسے بتایا نا، جو قومی سوچ کے حامل بزنس کے افراد، انہیں اکٹھا کیا جائے. انہیں اکٹھا کر کے انہیں دنیا میں ایز جو کہہ رہے کہ بزنس ایمبیسڈر جو ہے دنیا میں بھیجا جائے. ویسے تو ہمارے پاس ہر ملک کے اندر ایک کمرشل اٹیچ بھی ہوگا، تو ایمبیسڈر بھی ہوگا، تو سب ہوں گے. لیکن بھیا پتہ نہیں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کتنے ایسی پوزیشن انجوائے کر رہے ہیں. انہیں رہنے دیجیے اپنی جگہ، وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے. ان سے کہیں گے بھائی ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دو. یہ جو ہم بزنس ایمبیسڈرز بھیج رہے ہیں ملک و ملک، ان بزنس ایمبیسڈر سے ہم پوری دنیا میں پاکستان کا ایک گلوبل بزنس امیج بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی کمپنیز کو یہاں پر لے کے آئیں باقاعدہ ایک مارکیٹنگ کے انداز میں. اب ہم کیا کیا سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں اس کو لسٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. بیک آفس آپریشن، کال سینٹر، کسٹمر سپورٹ، اکاؤنٹنگ. اب دیکھیے پوری اکاؤنٹنگ ہے، ہر کمپنی کو اکاؤنٹنگ چاہیے، کال سینٹر چاہیے، کسٹمر سپورٹ چاہیے. مارکیٹنگ کریں، آؤٹ سورس. اب ایک جو یو اے ای میں آپ کی ٹیمیں بیٹھی تھیں، کیا مطلب ہے سستی پڑتی تھی؟ کسی بھی کمپنی کو وہ سستی نہیں پڑتی تھی. ہر کمپنی کی بہت زیادہ کاسٹ آتی تھی ان کو بیئر کرنے میں. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے مارکیٹنگ کی، دنیا بھر کے اندر آپ نے اپنی امیج بلڈنگ کی اور کہا کہ جی وی کین پرووائڈ آل دیز سروسز، اور آپ نے لسٹ کیا اچھی کمپنی کو اپنے پاس لسٹ کیا، آپ نے لسٹ کر کے ان کو پروموٹ کیا. اب وہ بیچارے بچے خود ہی لگے رہتے ہیں، الٹا پھر ہم ان کو مشکلات ہی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ انہیں سپورٹ کریں. اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں اکاؤنٹنگ. سمپل سا کام ہے نا بھائی، دنیا میں وہ کون سا آپ اتنی سا بھی کاروبار کریں گے نا تو یو نیڈ اکاؤنٹنگ. کون دے رہا ہے؟ اب پورا یورپ ہے، پوری گلف کی کمپنیز، گلف میں لوگ مطلب اتنے سستے تو نہیں پڑتے نا، جو ان کے ہیں قطر کے لوگ ہیں، کویت کے لوگ ہیں، عمان کے لوگ ہیں، آپ کے سعودی عرب کے لوگ ہیں، جتنے بھی جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، یورپ کی جو کنٹریز ہیں، ان سب میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے پاس پاکستان میں انگلش اسپیکنگ ینگ جنریشن آئی ٹی انڈرسٹینڈ کرنے والے لوگ موجود ہیں. آ جائیے جناب. فائنینس آؤٹ سورسنگ، انجینئرنگ اینڈ ڈیزائن. کتنا انجینئر ہے ہمارے پاس، لگائیں سب کو کام پہ، بنا کے دیں کمپنیز، ایزی کریں ان کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. فری لینسنگ، لاجسٹک لنکس، میڈیکل اینڈ ایجوکیشن سروس. اب آپ اس پہ آئیے. لوگ دبئی جاتے تھے نا، آپ کے پاس اچھے ہاسپٹل ہونے چاہیے، جو کہ ہیں، اللہ کا کرم ہے، ہمارے پاس یونیورسٹیز ہونی چاہیے.
لوگ جو UAE میں پڑھنے جا رہے تھے، جو ہاسپٹلس کی سروسز لینے جا رہے تھے، اگر ہم بہت اچھی مارکیٹنگ کریں، اچھی ایڈمنسٹریشن کریں، اچھے نظام کو ہم دنیا کو بتائیں، تو بھائی اس قدر لوگ آپ کو یہ فیسلٹیز اویل کرنے کے لیے یہاں پر مل جائیں گے کہ آپ کے پاس لوگوں کو فرصت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے گڈ امیج بلڈنگ کرنی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے یہ سروسز آفر کرنے کے لیے بزنس ایمبیسڈرز بنانے ہیں اور دنیا میں پاکستان کی ایک مارکیٹنگ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد مطلب میڈیکل کے ساتھ ساتھ لیگل ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ پورے یہ جتنے بھی علاقے ہیں، جتنے بھی ہماری سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں، آف کورس وہاں پہ لیگل کے معاملات جو ہیں ان کو اسسٹنٹ در اسسٹنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو لیگل ڈاکومنٹیشن کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ ہمارے جو وکیل، آپ دیکھیے ہمارے جو ینگ لائرز ہیں، ان کو بیچارے کی بڑی پریشانی ہے۔ وہ بلیک کوٹ پہن کے سارا دن کورٹس کے اندر بس کہہ لیجیے کیا، ان کو کہہ نہیں سکتا میں کیا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو لا تو پڑھا ہے انہوں نے، لیکن انہیں ایک سرٹن لیول تک پہنچنے میں انہیں کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ اگر ہم انہیں صرف یہ راؤٹ بنا کے دے دیں گے، راستہ بنا کے دے دیں گے کہ بھائی دنیا جہان سے آپ کو بزنس ہم لا کے دے رہے ہیں، ہمارے جو بزنس ایمبیسڈرز ہیں وہ دنیا بھر کی فرموں سے جا کے مل رہے ہیں، ان فرم سے جا کے انہیں اس بات کی ایشورنس دے رہے ہیں کہ یس وی ول ڈو دا جاب، وی ول ڈو دا رائٹ جاب آلسو۔ دیکھیے اگر پرائیویٹلی کوئی جائے گا نا، اس کو کوئی رسپانس ملے گا۔ پاکستان کا امیج ویسے ہی ہم نے بہت زیادہ خراب کیا ہوا ہے سال میں۔ اب ایک تو میں اس میں بھی تھوڑی سی بات آخر میں وہ بھی کروں گا کہ ہمارا امیج کہاں کہاں خراب ہے اور کیسے ہمیں کن کن جگہوں پہ ہمیں انہیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن فی الحال میں یہ بتا رہا تھا کہ بھائی میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ لیگل بھی ڈاکومنٹیشن ہے، انشورنس پروسیسنگ ہے، پھر IT میں آ جائیے، سافٹ ویئر ہاؤسز، AI سپورٹ سروسز، ایپ ڈیولپمنٹ، سائبر سیکورٹی سپورٹ، کلاؤڈ آپریشن، ریموٹ انجینئرنگ، مطلب یو نیم اینڈ یو لسٹ، کتنے سارے سپورٹ سروسز کام جو ہیں وہ جیسے ہے نا ورک فرام پاکستان ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا میں ہمیں ایک پراپر مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے پاکستانیوں کا انٹرنیشنل نیٹ ورک بہت زیادہ ہے۔ ہم پاکستان کے لوگ دنیا بھر میں موجود ہیں۔ ہمارا ہر پاکستانی جو ہے ہی از ایمبیسڈر آف پاکستان، ہر پاکستانی از دا ایمبیسڈر آف پاکستان۔ تو بھیا اس کو استعمال کریں۔ ایک بات ہے بتا دو، پاکستانی پاکستان سے بہت محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس ریمیٹنس، پاکستانی کہیں بھی چلا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اگر امریکہ چلا گیا تو سارے پیسے امریکہ میں کھا جائے گا، نہیں، پاکستان ضرور بھیجے گا۔ پاکستان کی جو اکانومی ہے، جو ہمارا ملک چلتا ہے، اس کے اندر فورن ریمیٹنس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو پاکستانی ایمبیسڈرز ہمارے ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کو استعمال کریں تو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب میں اس میں تھوڑی سی جب یہ بات آئی گئی ہے رینکنگ کی، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کچھ جگہوں میں تو بہت ٹھیک ہے، لیکن کچھ جگہوں میں پاکستان اپ ٹو دا مارک نہیں ہے۔ ہمیں وہ چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی۔ ایٹ لارج ہیں، آج سوچیں گے نا۔ ایک تو سب سے پہلے دیکھیے، میں صرف کراچی میں ہوں نا، کراچی کو دیکھتا ہوں، بھائی کیا بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ نکلتے ہیں گھر سے باہر، روڈ کے اوپر کچرا پھینک دیتے ہیں۔ ارے بھائی وہاں ٹاؤن آفیسر کو بلایا جائے، صرف ایک ٹاؤن آفیسر اور ایک دن کہا، اس کو صرف اگر پراپر طریقے سے یہ بات سمجھا دی جائے کہ اگر تمہارے ٹاؤن میں کچرا ہوا تو ہم تمہیں کچرا بنا دیں گے، اگر اس کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی نا، تو بھیا کوئی سیدھی سی بات ہے، جو وہاں پہ کچرا ڈال رہا ہے وہاں کیمرہ لگا دیں۔ آپ نے پورے شہر کی گاڑیوں کی تصویریں لینے کے لیے تو آپ نے کیمرے لگا دیے، بھائی وہاں بھی لگا دیں آپ، جہاں کچرے کے لوگ پھینک کے جا رہے ہیں، بہت ساری جگہ ہیں۔ تو میں ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنا دوں، پورا ولاگ اس کے اوپر بتا دوں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کراچی کے اندر، کیسے ٹھیک کریں۔ تو وہاں لگا دیجیے آپ کیمرے، جو آ جائے وہیں پہ آ جائے گی، شکل بھی آ جائے گی، گاڑی کا نمبر بھی آ جائے گا، وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور وہ سوزوکی بھر کے وہاں پہ ڈال کے چلے جاتے ہیں روڈ پہ، آسانی ہے۔ ارے بھائی تھوڑا آگے جا کے ڈال دو، لیکن کیونکہ کوئی کہنے والا سننے والا نہیں ہے نا۔ تو کچرا سب سے پہلے تو آپ ٹاؤن آفیسرز کو تھوڑا سا کہہ دیں گے، پھر بھائی سیدھی سی بات ہے، یہ اسٹریٹ کرمنلز ہے نا، اسنیچنگ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی علاقہ پولیس جو ہے وہ اس کو پتہ نہ ہو کہ کون کون کرمنل ہے
اور کون کون کیا کر رہا ہے. تھوڑی سی ہمارا جو پولیس سسٹم ہے اس کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ بھیا اگر آپ کے علاقے میں سنیچ ہوئی تو آپ کی نوکری سنیچ ہو جائے گی. تھوڑی سی بات سمجھنی ہے نا. تین افسروں کو کہا کہ اگر آپ کیجئے, 2 افسر سوری کیجئے, صرف اس بات رپورٹنگ کے اوپر کہ بھئی سنیچنگ ہوئی یا جو بھی ہوا, اسٹریٹ کرمنل ٹھیک ہو جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے میجرز ہیں. بڑے میجرز کی طرف میں آتا ہوں, لیکن یہ لینے آپ کو بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل بزنس مین پاکستان آئے. تو یہ بھیا بہت ضروری ہیں, یہ کرنے ہوں گے. میں ہر سیکٹر کے لیے آپ کو ویلاگ بنا کے دوں گا تاکہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں, جو بہت سارے اسلام آباد کے چند کمروں کے اندر جن کی زندگی گزر گئی ہے, ادھر سے ٹرانسفر ادھر سے ادھر ہوتے ہوتے وہ چیف سیکرٹری اور نہ جانے کیا کیا بنتے چلے گئے ہیں, ان بیوروکریٹس کی آنکھیں کھولنے کے لیے تو میں کوشش کروں گا کہ وہ تمام دکھتی رگیں جو ہیں نا ان کو میں آپ کو ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ بھیا یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں, ان کو ٹھیک کر لیجئے. پاکستان میں دنیا کا بزنس آنے کو تیار ہے. تو اب کچھ اچھی چیزیں پاکستان کے پاس ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں جیسے میں نے ابھی بتایا تھا, دنیا میں اقوام متحدہ کے ساتھ مل کے دنیا میں امن قائم کرنے والے کی کوششوں میں پاکستان نمبر 1 پہ ہے. آبادی, اچھا, اور فری لینسنگ, جو ہم فری لینسنگ بزنس ہے بھائی دنیا میں ہم 4th پہ ہیں. بگیسٹ فری لینسنگ جو ہے وہ پاکستان سے ہو رہی ہے, 4th نمبر پہ. جسٹ امیجن کریں یار, 158 ملکوں کے اندر وی آر ایٹ 4th. اوکے, ہماری آبادی جو ہے وہ دنیا میں ہمارا 5واں نمبر آ رہا ہے. جو ہمارے پاس فورن ریمیٹنس آ رہی ہیں وہ ہم 5ویں نمبر پہ ہیں. وہ میں نے بھی پوری بات اس کو تفصیل سے بتائی. ہماری افواج ماشاءاللہ پوری دنیا میں ٹاپ 10 میں آ رہی ہوتی ہیں, 6 نمبر پہ لگا لیجئے انہیں. اس کے بعد کرکٹ, آف کورس کرکٹ میں بھی ہم 5 سے 7 نمبر پہ رہتے ہیں, ایٹ گڈ پوزیشن. آج کل بنگلہ دیش سے ہم ہار گئے ہیں, خیر کوئی بات نہیں, وہ بھی ہمارا بھائی ہے, انہیں بھی جیتے کا پورا حق ہے. اچھا کھیلیں گے تو جیتیں گے, دیٹس گڈ. اب نیوکلیئر صلاحیت ہم بھی 7-8 میں ہمارا نمبر رہتا ہے. ایئر فورس جو ایئر کرافٹس ہیں, ایئر کرافٹ فلیٹ میں وہ بھی ہم آلموسٹ 7 نمبر پہ کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہے ٹاپ 10 میں ہے, اراؤنڈ 7-8 پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہماری جو پرچیزنگ پاور ہے وہ ہے 27ویں نمبر پہ. مطلب ہم بہت زیادہ لو نہیں ہیں. ہماری جو پرچیزنگ پاور دنیا میں 27 نمبر پہ ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں, ہماری اکانومی جو ہے جی ڈی پی وہ 42 پہ ہے. اس کے بعد ہیومن ڈیولپمنٹ, یہاں سے اب ہم بس ہمارے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم ان کے سامنے کوئی نہ کوئی پردہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا کوئی وہ نہ دیکھ پائے کہ ہمارا وہ اچھا نہیں ہے اتنا. اگر 195 اور 98 کنٹریز ہیں تو بھیا ہمارا نمبر آتا ہے کوئی 164, 65, 66 میں ہمارا نمبر گھوم رہا ہوتا ہے. مطلب وی آر ایٹ سو لو ان ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. ٹھیک ہے, پھر آ جاتے ہیں پریس فریڈم, 158واں ملک ہے. سو بیڈ, افسوسناک. پھر آ جاتی ہے جمہوریت. اب جمہوری ملک تو ہیں, بڑے زور شور سے جمہوری ہے, لیکن 108ویں نمبر پہ ہے. 108 ملکوں کے اندر ہم سے بہتر جمہوریت ہے. اس کے بعد آ جائیں اکنامک فریڈم, معاشی آزادی, وہ 168ویں نمبر پہ ہے. جا کے ہمیں معاشی آزادی نہیں ہے. جب معاشی آزادی نہیں ہے کس معیشت کی بات کر رہے ہو بھائی؟ ہمیں معاشی آزادی ہونی چاہیے نا, تاکہ پاکستان کا دیکھیے ایک بزنس مین جو ہے وہ کتنے گھر چلاتا ہے. ایک بیوروکریٹ نہیں چلاتا. ہمارے یہاں ایک بیوروکریٹ, میں نے اس سے پہلے ایک ویلاگ میں بات کیا تھی, ایک پولیس والا بھی ہوتا ہے نا, اس سے بڑا اس شہر کا سیٹ جو ہے نا, اس میں نے ایک تصویر دیکھی تھی, بتانا نہیں چاہوں گا, کراچی کے ہمارے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں, ایک ایئر لائن کو بھی ابھی وہ اون کرنے لگے ہیں. وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ڈی آئی جی جو تھے وہ ہیڈ کر رہے تھے ٹیبل کو. مطلب آف کورس میں کیا بتاؤں نام لے کر, لیکن ایسا ہوا ہے, اس شہر میں ہی ہوا ہے بھائی, کہ بزنس مین از سیکنڈری, بیوروکریٹ از پرائورٹی ایٹ اپر سچویشن. نہیں ہونا چاہیے. آگے آتے ہیں جناب لٹریسی ریٹ, ٹھیک ہے, 30th. ایجوکیشن, اس کے بعد ہیپینس ہمارا جو ہے ایجوکیشن میں تو 176 پہ ہیں بھائی ہم. ہیپینس 105 سے 110 پہ رہتے ہیں ہم. کبھی خوش ہے کبھی غمی ہے, بس ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہے, لیکن 100 سے نیچے. ہم سے 100 لوگ ملک اوپر ہیں جو کہ ہم سے زیادہ دے آر مور ہیپی دین اس. پھر جینڈر انیکویلٹی ہے, وہ بھی 135 نمبر پہ, مطلب وہ بھی بہت نیچے جا کے ہیں. اور ہماری لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ بھی 151, مطلب 151, 150, 150 لوگ وہ ممالک ہیں جن کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے پاکستان کی نسبت بہتر ہے اور زیادہ ہے.
یہ جو تھا یہ تو سمجھ لیجئے ایک لیب رپورٹ ہے. لیب رپورٹ کے اندر ہمارے پاس آ رہا ہے کہ بھئی ہمارا کون سا شوگر کتنی ہے تو بلڈ پریشر کتنا ہے تو کیا چیز کیسی ہے. اس طرح سے یہ تو ایک لیب رپورٹ تھی کہ بھئی یہ ہم اس حال میں کیوں ہیں, اگر ہم اچھے ہیں تو کیوں ہیں اور برے ہیں تو ہم کیوں ہیں. اب ہمارے جو بیسیکلی یہ جو رپورٹ ایسی آ رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہماری اتنی بری رپورٹ, جو لیب رپورٹ اتنی بری آئی ہے بھائی, اس کی کس وجہ سے آئی ہے, کیا ایسا ہم کر رہے ہیں. تو ہماری پالیسی جو ہے نا انکانسسٹنٹ ہے, اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ پتہ نہیں ہوتا, صبح پالیسی کچھ ہو سکتی ہے, شام میں کچھ ہو سکتی ہے, 5 بجے کچھ, آج گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں, پرسوں بین ہو گیا کہ جی ابھی 30 لاکھ روپے تک فائننسنگ کر سکتے ہیں, اب جی 7 ایئر کی ہونے جا رہی ہے. بھائی کیا کرتے ہو, تھوڑا سا ذرا لمبی پلاننگ تو کر لو نا. اگر نا اہل ہو تو ہٹ جاؤ سیٹ سے. کیوں کرتے ہو ایسی غلط پلاننگ؟ میں بتاؤں کیوں کرتے ہیں, ذاتی مفاد. تو جو ہماری لیڈرشپ ہے نا ٹاپ پر, اسے چاہیے جو ذاتی مفاد کے لوگ ہیں نا انہیں شناخت کرے. ہماری زبردست ایجنسی ہے, وہ بہت سارے کام کرتی ہے. بھیا ان لوگوں کو تلاش کر لو نا جو صرف ذاتی مفاد پہ کام کر رہے ہیں, جو قومی مفاد کے بارے میں بات کریں, جو قومی مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں, ان کو سامنے لایا جائے. اور جو صرف ذاتی مفاد پہ کام کر رہے ہوں ان کو بیہائنڈ دا بار ہونا چاہیے. اگر نہیں بیہائنڈ دا بار کر سکتے تو نہ کیجئے بھائی, کم از کم انہیں اس پوزیشن پر نہیں ہونا چاہیے. تو انکنسسٹنٹ پالیسیز کی وجہ سے ہماری یہ اتنی بری لیب رپورٹ آئی ہے. پھر کرنسی انسٹیبلٹی, مطلب کیا مطلب ہے یار. ٹھیک ہے بہت سارے دنیا کے فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بہت سارا رول آپ کا بھی ہے. آپ کا بھی رول ہے. آپ کو کوشش کرنی ہے کہ کاروبار کو چلا کے رکھنے کے لیے آپ نے کرنسی کو اپنے تمیز کے دائرے میں لے کے چلنا ہے, تاکہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے جو انٹرنیشنل بزنس مین ہے وہ فیصلے لے سکے. گیٹنگ. اس کے بعد اب آئیے انرجی کے مسائل ہیں ہمارے, وہی ہمارے حل نہیں ہو گئے. دے اٹھا کے ہم نے آئی پی پیز لگا لیے بغیر سوچے ہوئے, اتنی ضرورت نہیں ہے. اور آج کے دن تو ایسے ہم نے فیصلے کر لیے جن کو ہم شاید ریورس بھی نہیں کر پا رہے یا کرنا نہیں چاہ رہے. ارے فیصلے کریں بھائی خدا کے واسطے. یہ 25 کروڑ عوام جو آپ کو بد دعائیں دے رہے ہوں گے نا, آپ کے بچے بھی اللہ کے ہاں جا کے جواب دے رہے ہوں گے, جن کی آپ نے فیسیں بھری ہے, جن کو اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے آپ نے غلط فیصلے کیے, اور آج 25 کروڑ عوام جو ہے اس حال کو پہنچی ہوئی ہے. اگر اللہ نے آپ کو کس پوزیشن پہ بٹھا دیا ہے نا, تو دیکھیے اللہ نے یہ امتحان آپ سے لے رہا ہے. پوزیشن دے دی آپ کو, آپ یہاں پہ فیل ہو کے جا رہے ہیں. تو آپ جتنی بڑی پوزیشن پہ ہوں گے اتنا زیادہ جواب دہ ہوں گے, اور اگر آپ اتنے زیادہ فیل نمبروں کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو اتنی بڑی سزا بھی مل رہی ہوگی. کہتے ہیں نا انتقال ہوا ہے, ہم اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا, ہم مرتے نہیں ہیں, ہمارا انتقال ہوتا ہے, ان جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ہم ماں کے پیٹ سے منتقل ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے ہم دوسرے دنیا میں چلے جائیں گے. زندہ ہوتے ہیں نا زندہ بھیا, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں. ایک بہت اچھا خاصا ٹائم پیریڈ ہم گزارتے ہیں, پھر ہم دنیا میں آ جاتے ہیں, منتقل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوں گے. ذہن میں رکھیے گا, جب منتقل ہو کے جہاں جائیں گے تو دنیا میں جو آپ نے کیا ہے اس کا جواب وہاں دینا ہوگا. اور پھر وہ طویل زندگی ہے, وہ اتنی مختصر سی زندگی نہیں ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ قیامت کل ہے. مطلب اتنے چھوٹے سے مارجن کی زندگی میں ہم اتنی بدتمیزیاں کریں گے تو لمبی زندگی میں پھر ہم کیا کریں گے. اگر آپ کسی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں تو سوچئے گا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہمارے قانونی فیصلے. ارے بھیا اتنے سلو قانونی فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ کی تیسری جنریشن کو بھی جا کے کوئی اس کا فیصلہ ڈھنگ سے ہو نہیں پا رہا ہوتا. اول تو فیصلے غلط ہو رہے ہوتے ہیں, چلو ہم اس کو تو چھوڑے, ہم کہتے ہیں بھیا فیصلے تو جلد کر دو, جو بھی کرنا ہے اس کے اندر تو اتنا آپ پریشان نہ کریں نا. پھر سیکیورٹی کے پرابلم ہے, چھوٹے سے لے کے کچے میں ڈاکو لے کے چلے گئے. ارے بھائی کیا ہو گیا, آپ اتنی بڑی دنیا کی 5ویں 6 نمبر کی فوج ہیں اور آپ کو کچے کے ڈاکو قابو نہیں آ رہے. مطلب کیا مطلب ہے, سیدھا بڑا سارا سوال ہے. تو دنیا کہے گی کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے, لیکن آپ کے تو ہمیں اٹھا کے لے گئے تو کیا ہوگا. تھوڑے سے مسائل ہیں ابھی تک. بہرحال ہم مانتے ہیں انڈیا آپ کے ساتھ بہت برا کر رہا تھا, یو اے ای کا بھی بہت بڑا رول تھا, اور بہرحال لیکن اب اللہ کا بڑا کرم ہے, تھنگس ہیو چینج. اب دنیا بدل گئی ہے, اب آپ کو شاید اتنی زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی. ناؤ دس از ٹائم, ٹیک گڈ ایکشن, اور انشاءاللہ وی ول سی اے ویری گڈ فیوچر ان ٹرمز آف سیکیورٹی.
ब्यूरोक्रेसी और टैक्स के मसाइल हैं। ब्यूरोक्रेसी तो भैया ब्यूरोक्रेसी के क्या बताएं, इस तो पाकिस्तान का जो है ना, अगर ब्यूरोक्रेट्स हमारे थोड़ा सा रहम खा लें अपनी आवाम पे, अपने जो भी है जिनके लिए जो जिनकी टैक्सों से उनको उस तनख्वाह मिलती है, तो पाकिस्तानी जो है ना आवाम बहुत आराम से सुकून में और खुशहाली की तरफ जा सकती है। फिर आती है हमारी जो सिटी प्लानिंग है, दैट्स बैड, और जो हमारे वीक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, आज के दिन तक यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन के दे रही, बस छोटे से मसले। बहरहाल मैंने अभी आपको बता दिया कि किन मसलों की वजह से हमारी लैब रिपोर्ट ख़राब है। अब हम कुछ करते हैं कि अच्छा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो है ना यार, पता है, सबको पता है, मैंने कौन सी नई बात कर दी है। मैंने भी वही बातें की है जो 75 साल से सारे लोग 25 करोड़ 30 करोड़ लोग आवाम कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा ज़रा यूट्यूब पे अपने व्लॉग में आके कर दी। आपको पता है, आपको भी पता है, जिनसे मैं कहना चाह रहा हूँ उन्हें पता है। अब मैं बता रहा हूँ कि भाई ऐसे कौन कौन से काम कर लिए जाए। एक तो मैंने बताया ना माइनर लेवल पे, छोटे लेवल पे इमीडिएटली कल सुबह से काम शुरू हो सकता है। एक जिसमें हमने इनवाइट करना है बड़ी कंपनीज को, और हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी अ बिग नेशन, अ गुड नेशन, है ना, एक तरक्की याफ्ता कौम के तौर पे सामने आ सकेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने होंगे, स्पेशल इकोनॉमिक एंड बिजनेस जोन्स बनाने होंगे, ताकि दुनिया को पता चले अच्छा भाई ठीक है, ये एक सेक्टर है, छोटी जगह होगी ना, उसको मैनेज करना भी आसान होगा, हर मुल्क को हम बना के दे सकते हैं, और उस लिमिटेड एरिया के अंदर हम उन्हें अकोमोडेट कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं। फिर हमें रोड्स बनाने चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हमें कोर्ट्स बनाने चाहिए, है ना, कोर्ट्स, लोगों को पता होना चाहिए भाई इंसाफ मिलेगा। वो कोर्ट्स जो हों, वो आर्बिट्रेशन जो कोर्ट्स हों, वो उनका लेवल इंटरनेशनल होना चाहिए। अब वो इंटरनेशनल लेवल जो है वो मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं ना, मैं इस व्लॉग में बता सकता हूँ। फिर भाई इंटरनेट और बिजली की सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर एंड इंटरनेट की सप्लाई बहुत ज़रूरी है। आपके 4 5 या 8 10 चीज़ें हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इनमें सबसे जो अहम तरीन है वो यही है कि आप इंटरनेट और पावर की सप्लाई को मेक श्योर करें कि वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। फिर टैक्सेस, आसान टैक्सेस होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज उसमें होनी चाहिए, ईज ऑफ बिजनेस होना चाहिए, हमारे एयरपोर्ट लॉजिस्टिक्स में ऊपर पूरी तवज्जो दी जाए, एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट लॉजिस्टिक्स से ऊपर पूरी तवज्जो दी जाए। उसके ऊपर ऑफकोर्स हमारी गवर्नमेंट से, हमारे वजारतें हैं मौजूद, हमारी ब्यूरोक्रेसी है मौजूद, डिपार्टमेंट्स हैं मौजूद, लेकिन उन्हें इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ये तमाम चीज़ें कैसे बनाई जा सकती हैं। ठीक है जी। फिर जो वीज़ा, जो वर्कर्स आएंगे, जो इन्वेस्टर्स आएंगे, उनके लिए वीज़ा पॉलिसी प्रॉपर होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर तशहीर होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर पूरी दुनिया को मालूम हो कि पाकिस्तान में ईज़ ऑफ बिजनेस भी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वीज़ा पॉलिसी भी वहाँ की ऐसी है जो कि क्लियर है कि डूज एंड डोंट्स दोनों बड़े प्रॉपर मेंशन है, और आसानी से बंदा पाकिस्तान जा और आ सकता है। ठीक है बॉस, ये जो करप्शन का मामला है ना, करप्शन बहरहाल पाकिस्तान की रगों में बैठी है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान का शायद 131 मतलब 198 में नीचे से लीजिए आप, बस बाकी 131 ममालिक जो हैं ऊपर हैं। इवन अंदाज़ा लगाइए कि जो अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं ना भाई, वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर हैं। मैं आपको थोड़ा सा नाम ले दूँ, मतलब हमारा कौन सा नंबर है, 135वां जी, 135वां, हमसे तो बेहतर नंबरों पे हैं। ठीक, हमसे बेहतर नंबरों पे हैं श्रीलंका 121, मैं ऊपर जा रहा हूँ, श्रीलंका 121, कीनिया 121, ज़ैम्बिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया को मैं इसलिए खासतौर पर ले लेता हूँ कि हमारा उनसे कोई ना कोई वो बनता रहता है कि हम देखते हैं कि इनके साथ क्या चल रहा है। तो ज़ैम्बिया 110वें नंबर पे, मतलब इट्स बेटर देन अस। हम करप्शन में बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे हैं, दीज आर बेटर। जो 1 है, जो 0 हो गया ना, वो बेस्ट कंट्री कहलाएगा। मिस्र 108वें नंबर पे, अल्जीरिया 107वें पे, मोरक्को 99, इथियोपिया 98, अब आ जाता है इंडिया दोबारा, अफ्रीका में नहीं है ऑफ कोर्स, वो 96वें नंबर पे है। उसके बाद तंजानिया 95, आइवरी कोस्ट 87, सेनेगल 87, साउथ अफ्रीका 82, घाना 80, बेनिन 69, नामीबिया 59, मॉरिशस 51, रवांडा 43, बोट्सवाना 43, कैप वर्दे 35, सिचल्स 18, भूटान 18। अब बताइए भैया, भूटान भी
کرپشن کا لیول. اچھا اب آپ کہیں گے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے کمپیریزن لاؤ. UAE 23ویں پہ ہے, بھوٹان اگر 18 پہ ہے, بھوٹان از مور لیس کرپٹ ملک UAE کی نسبت. UAE is 23, قطر is 40, USA is 28, چائنا 76. چائنا میں کہتے ہیں نا کرپشن نہیں ہے, وہ ٹانگ دیتے ہیں, لٹکا دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے, وہاں بھی وہ بھی 76 پہ ہے, اگر ہم 135 پہ ہیں تو. ایران 151, رشیا 154, سعودی عرب 45. مطلب سعودی عرب میں بھی ہے, اٹس ناٹ دیٹ گڈ ایز بھوٹان. اب آ جاتے ہیں جو ٹاپ کنٹریز ہیں. ڈنمارک فرسٹ ہے سب سے, مطلب کرپشن نہیں ہے, ٹاپ ایٹ دا نان کرپٹ کنٹریز. ڈنمارک, 2 فن لینڈ, 3 سنگاپور, 4 نیوزی لینڈ, 5 لکسمبرگ, 6 ناروے, 7 سوئٹزرلینڈ, 8 سویڈن, 9 نیدرلینڈ, 10 آسٹریلیا. دیکھیے کرپشن بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے نالج میں رہنا چاہیے کہ اگر ہم 35 پہ آ رہے ہیں, مطلب وی آر دا کیا کہنے کہ ناٹ دا موسٹ کرپٹ بٹ کلوزنگ ٹو دا موسٹ کرپٹ نیشنز, ہمیں اس سے اوپر آنا ہے تو کرپشن پہ کام کرنا ہوگا. کرپشن سب سے بڑا زہر ہے, بہت سب سے بڑا یوں کہہ لیں کہ سب سے بڑی بیماری ہے, سب سے بڑا کینسر ہے, جس کا ہمیں آہستگی سے علاج کرنا ہوگا, اور ممکن ہے اگر رائٹ طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے. اٹ از پاسبل. میرا خیال ہے کہ بہت طویل ہو گیا ہے آج کا ویلاگ. آج کے سبجیکٹس بہت زیادہ ہیں میرے پاس بات کرنے کے لیے, ٹاپکس بھی ابھی ہیں بہت سارا مجھے ایکسپلین کرنے کے لیے, لیکن میں آپ کو شاید بات سمجھانے میں کامیاب ہو چکا ہوں کہ اگر ہمیں امیجیٹلی سارے بزنسز کو دنیا کے اور اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اور UAE میں جو آفس لے کے بیٹھے تھے انہیں اگر پاکستان کی طرف راغب کرنا ہے تو ہمیں بہت سارے پازیٹیو میجرز لینے کی شدید ضرورت ہے, اور اسپیشلی ہمیں کراچی, اسلام آباد اینڈ لاہور کو اپنا وہاں پہ امیجیٹلی ہمیں ایکشنز لینے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ایک بزنس بورڈ بنا کے بزنس میں جو گلوبل اپروچ کے لوگ ہوں انہیں ساتھ ملا کے انہیں بزنس ایمبیسڈر, پاکستان کا بزنس ایمبیسڈر بنا کے دنیا بھر میں بھیجنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مارکیٹنگ کریں, اور ادھر ایٹ دا ریئر اینڈ اسی بزنس بورڈ کے تحت پاکستان کے اندر جتنی سروسز میں نے مینشن کی ہیں ان سروس پرووائڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے انہیں آسان فراہم کی جائے بزنس کرنے کی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.